السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، آج ہم اس شہادت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں جو ایپیسوڈز آ رہے ہیں اس کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے پیش خدمت ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ہانی بن ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گرفتاری کے بارے میں ذکر کیا تھا جو اہل کوفہ کی بزدلی اور اہل کوفہ کی بے ایمانیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو بہرحال آج ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان شہزادوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تھے، مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے کوفہ کی طرف تشریف لائے تھے، یعنی کہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان ہیں۔ دونوں بڑے معصوم تھے، بڑے کم عمر بچے تھے یہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے ان کی حفاظت کے لیے جب جنگ پر نکلے تھے، ہانی بن ارواح کی رہائی کے لیے جنگ پر نکلے تھے، تو اپنے ان دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس چھوڑ گئے تھے تاکہ ان بچوں کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ ہانی بن ارواح کا گھر تو وہاں پر حکومت وقت جانتی تھی، ابن زیاد جانتا تھا، شاید اگر کچھ حضرت مسلم بن عقیل کے حق میں فیصلے نہ ہوا، جنگ کا فیصلہ حضرت مسلم بن عقیل کے حق میں نہ ہوا اور ان کے خلاف ہو گیا تو شاید وہ ان شہزادوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حکمتاً احتیاطاً قاضی شریح کے مکان پر چھوڑا تھا۔ لیکن یہ بچوں کو جس وقت سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت سے یہ شہزادے بڑے بے چین تھے، بے تاب تھے، منتظر تھے، ان کی آنکھیں اس فرش پر بچھی ہوئی تھی، اس دروازے کے فرش پر بچھی ہوئی تھی کہ کب یہاں سے ہمارے بابا واپس آئیں گے۔ لیکن یہ معصوم شہزادے نہیں جانتے تھے کہ یہ جس قوم کے پاس رکے ہوئے ہیں، یہ جن لوگوں کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ اہل کوفہ بڑے بے ایمان ہیں، اور ان کے بابا جس کی قید میں ہے اس عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں، وہ ایک بڑا سفاک اور ظالم شخص ہے، یہ شہزادے نہیں جانتے تھے۔ بہرحال یہ شہزادے اپنے بابا کی آمد کے امید میں منتظر ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا اپنے بابا کی آمد کے انتظار میں لگائے رکھا تھا۔ لیکن یہ اہل کوفہ تو وہ بے ایمان قوم ہے، ان لوگوں نے ایسی بے ایمانی کی، ان کے یہ کمینہ پن تھا، یہ ان کی بزدلی تھی، یہ لوگوں کے دل تو ان کے ساتھ تھے، یہ لوگوں کے دل تو بڑے چاہتے تھے اہل بیت کے لیے، لیکن حکومت کی ظلم و ستم، حکومت کی اس سے فاقیت کے اوپر یہ لوگ ٹھہر نہ سکے، حکومت کے ظلم و ستم پر یہ ثابت قدم نہ رہ سکے، اہل بیت کا دامن چھوڑ گئے، اللہ کی سخت آزمائش کے آگے یہ لوگ نہ ٹھہر سکے۔ یہ لوگ وفاداران اہل بیت نہیں کہلائیں گے، وفاداران اہل بیت تو وہ کہلائیں گے، حضرت مسلم بن عقیل کے یہ وفادار نہیں ہو سکتے، حضرت مسلم بن عقیل کے وفادار تو ان کے ساتھ شہید ہونے والے ہانی بن ارواح کو کہا جائے گا، قاضی شریح کو کہا جائے گا، نعمان بن بشیر کو کہا جائے گا۔ یہ بزدل لوگ اہل بیت کے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ ان کی محبت کا دم نہیں بھر سکتے۔ بہرحال جس طرح انہوں نے بزدلی دکھائی، اپنے گھروں میں پناہ لی، حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کے شہزادوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ابن زیاد نے جب ان کو گرفتار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو، جب وہ بے یار و مددگار ہو گئے تھے، تھکے ہارے کسی کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ گزشتہ ویڈیو میں وہ واقعہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل پر وہ ہر ایک ظلم کیا گیا جو اس وقت ظلم کیا جاتا تھا، جو ظلم کی انتہا تھی وہ ان کے اوپر کی گئی، ان کے اوپر ڈھائی گئی۔ تو عزیز دوستو، یہ مقصد یہ نہ تھا کہ ان کی کارروائیوں کو روک دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ ان کو ایذا پہنچائی جائے، مقصد یہ تھا کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے، مقصد یہ تھا کہ ان کو بے انتہا اذیتیں پہنچائی جائے۔ اسی لیے ان لوگوں کے دل تڑپ رہے تھے، ان یزیدیوں کے دل اسی لیے تڑپ رہے تھے
کہ ان کے آبا و اجداد ان بنو امیہ کے لوگ جو بدر میں قتل کیے گئے، جو کفار تھے، جو دیگر اسلامی معرکوں میں قتل ہوئے، ان سب کا یہ بدلہ چاہتے تھے، کیونکہ آج اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہے، آج حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، اسی لیے یہ خاندان نبوت سے جو ہے سو بدلے لینا چاہتے تھے۔ ارے تم ان سے بدلہ لو گے جو تم کو انسان بنایا تھا، وہ تم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اللہ نے تم کو انسان ہوتے ہوئے بھی، تم تو انسانیت سے دور ہو گئے تھے، تم جاہل دور میں پیدا ہوئے تھے، تمہارے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، تم تو اس دور میں تھے جس میں تم کو یہ بھی تمیز نہ تھی کہ عورت کا کیا مقام ہے، معبود کا کیا مقام ہے، معبود کسے کہتے ہیں تم وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ نے ہم پر احسان کیا آقا علیہ السلام کو بھیج کر، انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، خواتین کو ان کے حقوق دلائے، سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج تم جس سلطنت پر حکمرانی کر رہے ہو، آج تم جس سلطنت کے بادشاہ ہونے کے غرور میں اس خاندان نبوت کے چشم و چراغوں کو تکلیف دے رہے ہو، وہ سلطنت کا بانی، وہ سلطنت کا صحیح حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی سلطنت پہ تم نے قبضہ کیا، ان کی سلطنت پہ تم نے قبضہ کر کر ان کے شہزادوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ایذاؤں پر ایذائیں دیتے گئے، جب اس بات کی خبر شہر کوفہ میں پھیلی تو پھر اہل کوفہ کے دلوں میں ان کا ضمیر جاگ اٹھا، وہ لوگ پھر قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ تو اس وقت بھی یہ جانتا تھا ابن زیاد ان کی اس کمینی فطرت سے کہ یہ بزدل قوم ہے، یہ ذرا سے ڈرانے دھمکانے پر واپس چلی جائے گی۔ تو اس وقت ان کا آنا حضرت حانی بن ارواح کے شہید ہونے کا بہانہ بنا۔ حضرت حانی بن ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے سر مبارک کو قلم کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان دونوں کے سروں کو لے کر اس ابن زیاد نے قلعے کی فصیل سے اس مجمع میں پھینک دیا، تو سارا کا سارے مجمع کی نعرے بازی، سارے کے سارے مجمع کے ولولے ختم ہو گئے، وہ سب کے سب اپنی بزدلیوں کے باعث واپس سے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ لیکن یہ معصوم شہزادوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ حضرت قاضی شریح اور ان کے اہل خانہ تو زار و خطار رو رہے تھے کہ یہ معصوم شہزادوں کو کس طرح اس بات کی اطلاع دی جائے، یہ اتنے معصوم ہے کہ ان کو کس طریقے سے یہ بتلایا جائے، یہ تو اپنے بابا کی آمد کے انتظار میں کھانے کا 2 لقمے تک نہیں اٹھاتے ہیں، پانی کا 1 گھونٹ تک نہیں پیتے ہیں۔ لیکن آخر کار مجبور ہو کر انہیں بتانا پڑا، کیونکہ ان کی شہادت کے بعد میں ابن زیاد نے سارے کوفہ میں سرکولر حکم نامہ پھیلا دیا کہ جو بھی حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کو گرفتار کر کر لائے گا یا گرفتار کروائے گا، اسے بڑے بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو ان کو اپنے گھروں میں پناہ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو بے انتہا ظلم و ستم دیا جائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس طریقے کے دھمکی آمیز حکم نامے آنے لگے۔ تو حکومت کی ان کارروائیوں سے خوف زدہ ہو کر حضرت قاضی شریح بھی یہ کہنے لگے کہ شاید اگر یہ شہزادے گرفتار ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ رات انہوں نے ارادہ کیا کہ صبح کے وقت میں الگ صبح ایک قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوگا، اس قافلے کے ساتھ ان شہزادوں کو روانہ کر دیا جائے۔ یہ بچوں کا امان، یہ بچوں کی حفاظت اب مدینہ بھیج کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ جاؤ ان معصوم شہزادوں کو اس فلانے قافلے کے ذریعے سے مدینہ روانہ کر دو۔ تو یہ لوگ جب قافلے کی روانگی کے مقام پر پہنچے تو کچھ ہی دیر پہلے یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، کچھ دور کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا۔ تو قاضی شریح کے بیٹے اسد نے کہا کہ اے شہزادو، تم یہاں سے روانہ ہو جانا، قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جو دور سے گرد نظر آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ دوڑ کر جانا، یہ حکمت کے خلاف ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہاں تک جاؤں، آپ لوگ دوڑ کر خود ہی اس کو کیپچر کر لینا۔ تو معصوم شہزادے کیا جانتے تھے، وہ تو معصوم شہزادے دوڑنے لگے قافلے کی اس دھول کو دیکھتے ہوئے، اس امید میں کہ شاید یہ دھول ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دے گی۔ لیکن جب حضرت محمد کے چھوٹے بھائی ان کے پیر حضرت ابراہیم کے پیر میں جب کانٹا چبھ گیا تو اس کی تکلیف سے وہ لوگ زیادہ دور نہ جا سکے۔ جب وہ رک گئے
تو اس وقت طلوع آفتاب کا وقت ہو چکا تھا۔ تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ معصوم شہزادے، یہ منور چہرے، یہ ان کے حسن و جمال سے خود بخود ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، یہ خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے شہزادے ہیں، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت عقیل کے بیٹے، مسلم کے 2 بیٹے ہیں، یہ ان کے حسن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا، حسن ابو طالب ان سے ظاہر ہو رہا تھا، حسن مسلم ابن عقیل ان سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کے چہروں سے یہ ظاہر دیکھ کر یہ لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور واقعی میں یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے حضرت محمد و حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکلے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے ان معصوم بچوں کے گیسوؤں کو پکڑ کر، یعنی کہ ان کے بالوں کو پکڑ کر، اس نے ان کے چہرے مبارکہ پر تمانچے رسید کیے۔ اس کے بعد میں ان کو تاریک زندان میں ڈال دیا گیا، زندان میں ڈال کر زندان میں اذیتیں پہنچائی گئی۔ یہ معصوم شہزادے اس اندھیرے کے خوف سے آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایک سپاہی کو ان کے اس ترسنے پر، ان کے اس تڑپنے پر تھوڑا سا رحم آیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ میری انگشتری لے کر جائیں، فلاں قوسیہ مقام پر میرا بھائی رہتا ہے، اس کا نام یہ ہے، آپ اس سے ملیں، اس کو یہ دے دیں، وہ آپ کو سیدھا مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ لیکن یہ شہزادوں کو کیا معلوم وہ قوسیہ مقام پر کہاں سے جانا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، وہ کس جگہ سے جاتا ہے، وہ کس سمت میں ہے، یہ کچھ نہیں جانتے۔ بس رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ تھکے ہارے جب صبح کا وقت ہو گیا تو ایک پیڑ کے قول میں، اس کے خول میں آپ دونوں شہزادوں نے پناہ لی۔ اس کے بعد میں ایک لونڈی نے آپ کو اپنے گھر لے گئی، وہاں پر رکھا۔ رات میں اس لونڈی کا شوہر جو ان شہزادوں کی تلاش میں سرگشتہ تھا، اس نے ان شہزادوں کو گرفتار کر لیا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ اے مسلم، کیا بات ہے، تم نے اپنے دونوں بچوں کو چھوڑا ہے؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ نہیں آقا، بس چند ہی لمحوں کا وقت ہے، کچھ ہی دیر کی بات ہے، دونوں شہزادے بھی آ رہے ہیں۔ دونوں شہزادے اس لونڈی کے مکان میں ڈر کر اٹھ گئے، نیند میں سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادتوں کا جو واقعہ ہے، جو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، انشاءاللہ تعالی میں اپنی 12ویں کلپ میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔